تو سب سے بڑے معلم ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، یعلمہم الکتاب ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک رسول بھیجا جو معلم ہے، جو ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور ان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ آپ کا علم کیسا تھا؟ علمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب ہم نے آپ کو براہ راست علم دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم بھی عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں، آپ ایسا بولتے ہیں کہ ہم حیران ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا علمنی ربی و احسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور اعلیٰ علم دیا، وعدبنی ربی و احسن تعدیبی، اور مجھے ادب سکھایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ یہ مائیں گلہ کرتی ہیں، بچے مانتے نہیں، بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں، اور میرے نبی نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے والدہ کا انتقال ہوا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز نیت باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، تو ادھر سے آواز آتی میری ماں کی، محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا میں آیا اماں جان، میں آیا۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ نماز کون سی ہے؟ باجماعت۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں، اور جہری نماز ہے، یعنی آواز کے ساتھ نماز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے۔ وہ کب؟ جب کہ معراج کا سفر بھی ہو چکا ہے، کعبہ قوسین بھی ہو چکا ہے، پھر یہ تمنا ہے کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا۔ اور 57 سال بعد آپ حج پر گئے، ماں کی وفات کے 57 سال، 7 دن کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں، گہرا زخم دیر سے جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے، اچانک موت تھی، جوان موت تھی، تو اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 57 سال آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ابوا پہنچ کر آپ نے اونٹنی کی لگام پہاڑوں کی طرف موڑ دی۔ راستہ یہ جا رہا ابوا، میں بھی گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر، یہ ابوا ہے، یوں سیدھا راستہ، تو آپ نے ایسے پہاڑوں میں اونٹنی کو موڑ دیا۔ تو جو قریبی ساتھی تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن 60-70 ہزار کا مجمع تھا، وہ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اندر پہاڑوں میں گئے، وہ اتنی دشوار گزار جگہ ہے کہ وہ میں نے ایک دوست کی بڑی جیپ لی تھی، عرب دوست کی، یہ لینڈ کروزر بھی وہاں کام نہیں کرتی تھی، وہ ٹرک جیسی جیپ تھی، ان پہاڑوں کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ٹکروتے ایک رہبر ہمیں لے کر گیا، کچھ 70 فٹ اونچا پہاڑ تھا وہاں، تو وہاں آپ پہنچے، پہاڑ پہ چڑھے اور
ماں کی قبر کے سرہانے آپ ایسے بیٹھ گئے. اور سر یوں یہ ایکشن بچے بناتے ہیں جب زیادہ دیر رونا ہو نا، زیادہ دیر رونا ہو تو پھر یہ گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں. ہم بھی اس پروسیس سے آپ سارے گزرے ہوئے ہیں، میں بھی گزرا ہوں. تو آپ نے ایسے گوٹھ ماری اور سر گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے. اتنا روئے کہ داڑھی اور آپ کا جو تھا احرام وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے پانی میں بھیگ گیا. اور کتنا سال ہو چکے ہیں؟ 57 سال. اور ماں کے درد کو نہیں بھولے. اور پھر آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا، آج رات میں یہیں گزاروں. لیکن وہاں تو 4 آدمیوں کی جگہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ لوگ سب جاؤ ابوا. تو چند ساتھی ساتھ رہے اور آپ نے وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری. جو یہ ماں کا مقام ہے اور اس کو عملی طور پر میرے نبی سکھا کے جا رہے ہیں. تو ماں کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے. کھانا پکانا بھی اس کے ذمے نہیں، دودھ پلانا تک بھی اس کے ذمے نہیں ہے. اگر وہ اپنے خامند سے کہے کہ مجھے تکلیف ہے میں نہیں پلا سکتی تو خامند کے ذمے ہے کسی سے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. اس عورت کے ذمے ہے اس بچے کو ایک انسان بنا کے بڑا کرنا. ہمارے بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، انسان نہیں بن رہے، جانور ہیں. بولنے والے جانور ہیں، بولنے والے، نہ جنہیں ماں کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ بہن بھائیوں کا پتہ ہو، نہ کسی کی عزت کا احساس ہو، نہ اپنی عزت کا احساس ہو. ساری یونیورسٹیاں نشے میں ڈوبی پڑی ہیں. ہمارے زمانے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں FSC تک، تو کوئی نشے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. بس سگریٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی نشہ تھا نہیں. تو ساری یونیورسٹیاں وہ آئس اور پتہ نہیں کن کن نشوں سے لڑکیاں لڑکے سب اس میں ڈوب گئے ہیں کہ استاد نے استاد ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. پہلا استاد ماں اور باپ، پہلا استاد ماں اور باپ. اپنے بچوں کو ٹائم دینا. ہمارے فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے. ایک ٹیچر، اسکول ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس میں رول نمبر لکھا ہوا تھا، نام کی طرف اس نے غور نہیں کیا. تو سوال تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں؟ تو اس نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. یہ اس کا جواب تھا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. کیونکہ میرے ماں اور باپ جتنا فون کو ٹائم دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسمارٹ فون بن جاؤں تاکہ مجھے توجہ تو ملے. تو اس کے خامند نے پوچھا تو تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا پتہ ہے یہ کس کا پیپر ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تیرے اور میرے بیٹے کا پیپر ہے. یہ بیٹے نے لکھا ہے، تیرے بیٹے نے، میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مجھے کم ٹائم دیتے ہیں. تو پہلے استاد تو آپ بیٹھے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ سے کروں، یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھانے والے اب ٹیچر نہیں ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے. ان کی بلا سے کوئی آئس پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، ان کو اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں. اپنی ڈیوٹی دے کر وہ چلے جاتے ہیں.
چونکہ پہلے ٹیچر تو ماں باپ ہیں جنہوں نے کوتاہی 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ جو روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے. بتاؤ مجھے، سب آپ مائیں بیٹھی ہو. سات سال تک میرے نبی نے کہا نماز کا بھی نہ کہو. 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کی بات کرو. تو ان 10 سال میں کیا کرو؟ ٹائم. میرے نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، روزانہ. اتنی بڑی ذمہ داری. اب تو چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا نبی تو 7 بر اعظم کے انسانوں کا اور قیامت تک کے انسانوں جنات کا نبی، اور آپ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں حسن حسین کے لیے. ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان کو ایسے کر کے پوچھتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے. تو ایک دن آپ یہی کام کر رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، کہنے لگے ہو اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا ہوئے اتنے بڑے سوار حسن حسین. پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اپنی کمر پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. یہ پہلے ٹیچر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ٹائم نکالتے ہیں. حضرت اسامہ ملنے آئے تو آپ نے، سردیاں تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو چادر کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی. اب امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے رائٹ سائڈ، امام حسین کو لیفٹ. بڑے اور چھوٹے ہونے کا فرق، رائٹ اور لیفٹ. کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. اتنا تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسین دب رہے تھے ذرا، تو آپ کہہ رہے تھے شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن نو بھی مار دے. تو حسن تو پہلے ہی اوپر آ رہے تھے. تو آپ نے کہا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. آپ کا، ہم سب کا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے. اگر وہ اچھے انسان نہ بنے تو ان کی اپنی زندگی بھی برباد ہوگی اور آپ کو بھی کانٹوں پہ سلا دیں گے اور آخرت بھی برباد ہوگی. ایک چنگاری لگ جائے تو بندے کی ہائے ہائے ہو جاتی ہے. اور جن کو اللہ آگ میں ڈال دے ان کا کیا حال ہوگا؟